السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباری اب تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنا پیارا یوٹیوب چینل اردو ایجوکیشن 0.2 پر۔ تو آئیے میں کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سناؤں گا کہ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے آج ہم پڑھائیں گے آپ لوگوں کو فعل اور اس کی قسمیں، اور جو میں آج تک جتنے ویڈیو میں پڑھایا ہوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر بورڈ ایگزام کے لیے۔ جو بچے اب تک وہ سارے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر ضرور دیکھ لیں گے، کیونکہ جو بچہ پورے سال کے اندر کچھ بھی نہیں پڑھا ہے صرف میرا ویڈیو دیکھ لے، گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اس کا 90% گرامر حل ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں بورڈ پر۔ دیکھیے فعل اور اس کی قسمیں کیا ہے، فعل اور اس کی قسمیں میں آج آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، فعل اور اس کی قسمیں۔ تو دیکھیے فعل اور اس کی قسمیں کی پہلی جو قسم ہے کیا ہے، فعل معروف۔ کیا ہے بچوں؟ فعل معروف۔ اور دوسری قسم ہے فعل مجہول، اور تیسری قسم ہے فعل لازم، اور چوتھی قسم ہے فعل متعدی، اور پانچویں قسم ہے فعل ناقص۔ کیا ہے بچوں؟ فعل ناقص۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ بولیے۔ دیکھیے فعل قسم کیا ہے، فعل معروف، اس کے بعد ہے فعل مجہول، اس کے بعد ہے فعل لازم، اس کے بعد ہے فعل متعدی، اس کے بعد ہے فعل ناقص۔ کیا ہے بچوں؟ فعل ناقص۔ میں آپ لوگوں کو ایسا پڑھاؤں گا کہ آپ کے مائنڈ میں اتر جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے، آپ صرف بورڈ پر دیکھیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی قسم کو۔ کس کو دیکھیں گے؟ پہلی قسم کو۔ پہلی قسم کیا ہے بچوں؟ فعل معروف ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ سمپل تعریف ہے، فعل معروف اسے کہتے ہیں جس کا کام کرنے والا مطلب فاعل معلوم ہو، فاعل موجود ہو، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ اگر تعریف سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہ مثال ہے جس کو ایگزامپل بولتے ہیں آپ۔ دیکھیں یہاں پر اکرم آیا، آیا فعل ہے اور تعریف کہہ رہا ہے فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل کیا، فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو۔ یہاں پر کام کرنے والا معلوم ہو رہا ہے کہ اکرم جو ہے وہ آیا، کیا کیا؟ آیا، آنے کا کام جو کر رہا ہے بچوں اکرم کر رہا ہے، اور جہاں پر فاعل معلوم ہوگا وہی کیا ہو جائے گا بچوں؟ فعل معروف ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے اگلا مثال، زید سویا۔ یہاں پر دیکھیے سونے والا کون ہے؟ زید ہے۔ کام کرنے والا کون ہے؟ زید ہے، اور کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ اس میں فاعل معلوم ہو رہا ہے، تو یہ کس کی مثال ہے بچوں؟ فعل معروف کی مثال ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس میں کام کرنے والا معلوم ہو یا جس کا فاعل معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری قسم۔ دوسری قسم کیا ہے؟ فعل مجہول۔ کیا ہے بچوں؟ فعل مجہول ہے۔ دیکھیے فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیے یہ جو ریڈ مارکر سے ہم یہ لائن کھینچ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جس کا فاعل معلوم نہ ہوگا اسے فعل مجہول کہیں گے، اور جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگزامپل کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر آم کھایا گیا۔ کیا ہے بچوں؟ آم کھایا گیا۔ دوسری مثال ہے دہلی گیا، اور تیسری مثال ہے کتاب لائی گئی۔ دیکھیے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے تعریف کے اندر، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ آم کھایا گیا، کھانے والا کون ہے پتہ چل رہا ہے، جانور ہے، انسان ہے، حیوان ہے، کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، صرف اتنا معلوم چل رہا ہے آم کھایا گیا۔ کس کے دوارا کھایا گیا؟ کھانے والا کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فاعل معلوم نہیں ہو رہا ہے، اور جہاں پر فاعل موجود نہ ہو یا فاعل معلوم نہ ہو وہ کس کی مثال ہوگی بچوں؟ فعل مجہول کی ہوگی۔ اگلا مثال دیکھیے دہلی گیا۔ دہلی گیا، کون گیا؟ بکری گیا، جانور گیا، بھینس گیا، کون گیا پتہ چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے۔ جب جانے والا پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ اگلا دیکھیے کتاب لائی گئی۔ کتاب لائی گئی، کس کے دوارا لائی گئی؟ کون لانے والا ہے؟ پتہ چل رہا فاعل کا؟ نہیں چل رہا ہے۔ جب فاعل کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ فعل مجہول ہوگا، اور فعل مجہول کی تعریف وہی ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو
ہو. اور فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کا فاعل معلوم ہو. جیسے زید آیا، عبد الباری آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے؟ عبد الباری ہے. دیکھیے اگلا مثال کیا ہے بچوں؟ فعل متعدی. کیا ہے؟ فعل متعدی سے پہلے دیکھتے ہیں فعل لازم کو. دیکھیے فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر مکمل ہو جائے. اس میں فعل لازم کے اندر جو ہوگا کوئی بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاعل پر مکمل ہو جائے گا. اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے دیکھیے زید آیا، اس کے اندر فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے نہیں ہے. کہاں آیا، کس جگہ گیا وہ پتہ نہیں چل رہا ہے. اگلا مثال دیکھیے میں سویا. کیا میں سویا؟ کہاں سویا، کس جگہ سویا، زمین پر، آسمان پر، کہاں پر سویا پتہ نہیں چل رہا ہے. تو میں جو ہے یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اور تعریف کیا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر، کس پر؟ فاعل پر مکمل ہو جائے. یہاں پر فاعل پر مکمل ہو رہا ہے. تو یہ کس کی مثال ہے؟ فعل لازم کی مثال ہے. آئیے دیکھتے ہیں چوتھی قسم. چوتھی قسم کیا ہے بچوں؟ فعل متعدی. کیا ہے فعل متعدی؟ کسے کہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول سے مل کر مکمل ہوتا ہو. فعل لازم میں صرف فاعل پر مکمل ہو جائے گا کام، لیکن فعل متعدی جو ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر جو فاعل اور مفعول، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا. جب فاعل مفعول دونوں ہوگا وہ ہو جائے گی فعل متعدی کی مثال. اور پریبھاشا کیسے یاد کرنا ہے؟ جو وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول پر مکمل ہو جائے. مطلب فاعل کی بھی ضرورت ہو، مفعول کی بھی ضرورت ہو. جب دونوں کی ضرورت ہوگی وہ فعل متعدی ہو جائے گا. دیکھیے مثال سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیے گا. دیکھیے اکرم دہلی گیا. اکرم دہلی گیا. دیکھیے اکرم کیا ہے؟ فاعل ہے. کہاں گیا بچوں؟ دہلی گیا. دہلی کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا. مفعول کا میں آپ لوگوں کو تعریف بھی بتایا ہوں اور جو پچھلے ویڈیو میں پڑھایا تھا وہاں پر یہ پڑھا دیا ہوں. مفعول اسے کہتے ہیں جس پر کام کا اثر پڑے یا جس پر کام جاری ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. یا جہاں پر کام ختم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اکرم دہلی گیا. جانے والا کون ہے بچوں؟ اکرم ہے. اکرم کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا. اور دہلی جو جگہ کا نام ہے، یہاں پر کام کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے. کہاں گیا؟ وہ دہلی گیا. اور یہ گیا جو ہے، یہ جانا جو کام ہے، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیا ہے بچوں؟ فعل ہے. اور جہاں پر فعل اور فاعل مفعول تینوں موجود ہو اور خاص طور پر فاعل اور مفعول موجود ہو، وہ کس کی مثال ہوگی بچوں؟ فعل متعدی کی مثال ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں ہم فعل ناقص کی مثال. کس کی مثال بچوں؟ فعل ناقص کی مثال. فعل ناقص کہتے ہیں وہ فعل ہے جس سے پورے معنی معلوم نہ ہو. فعل ناقص مطلب ادھورا. کوئی کام جو ہوگا نا وہ ادھورا ہوگا. ناقص مطلب یہ ہوتا ہے ادھورا. تو جو بھی کام ہوگا فعل ناقص میں کیا ہوگا؟ ادھورا ہوگا. جیسے یہاں پر دیکھیے ہوا ہے، تھا، رہا. کچھ معلوم ہو رہا ہے؟ نہیں چل رہا ہے معلوم آپ لوگوں کو. ہوا سے کچھ پتہ چلے گا، ہے سے کچھ پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. جیسے یہاں پر دیکھیے ایک مثال دیا ہوا ہے، امجد ذہین ہے. صرف ہے، ہوا، ہیں چلاتے رہیں گے پوری زندگی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. جیسے بول دیے امجد ذہین ہے تو یہاں پتہ چل رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے. امجد جو لڑکا ہے وہ کیا ہے؟ ذہین ہے. کیا ہے؟ ذہین ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا ہوں. فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہو. جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا معلوم ہوگا اسے کہیں گے فعل معروف. اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، مطلب جس میں فاعل معلوم نہ ہوگا، کام کرنے والا نہیں ہوگا، اسے کہیں گے فعل مجہول. مثال دیا ہوگا آم کھایا گیا. کس کے دوارا کھایا گیا، کون کھایا پتہ نہیں چل رہا ہے. اگلا مثال ہے بچوں فعل لازم. فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر مکمل ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. جہاں پر مفعول کی ضرورت نہ ہوگی وہ فعل لازم ہو جائے گا. اور اگلا مثال ہے بچوں کیا؟ اگلا جو قسم ہے کیا ہے؟ فعل متعدی ہے. دیکھیے فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول سے مل کر مکمل ہوتا ہو. مطلب فعل متعدی کے اندر فاعل بھی موجود ہوگا، مفعول بھی موجود ہوگا، تبھی وہ کیا ہوگا؟ فعل متعدی ہوگا. جیسے مثال دیکھیے اکرم دہلی گیا، ساجد نے کتاب پڑھی، حامد نے ساجد کو مارا. حامد نے ساجد کو مارا. اس کے اندر فاعل کون ہوگا بچوں؟ حامد ہوگا. اور کس کو مارا گیا؟ ساجد کو مارا گیا. مارنا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. اور جس کو پیٹا گیا وہ مفعول ہو جائے گا کیونکہ کام کس پر ہوا ہے؟ ساجد پر ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے پانچویں قسم ہے فعل ناقص. فعل ناقص اسے کہتے ہیں جس سے پورے معنی معلوم نہ ہو، مطلب ادھوری باتوں سے کیا کہتے ہیں ہم؟ ناقص کہتے ہیں. جیسے مثال دیا ہوا ہے ہوا ہے، تھا، رہا. اس سے کچھ معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے پیچھے کچھ جوڑ دیں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے دیکھیے امجد ذہین ہے، اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے.
اگر صرف ہوا ہے تھا ہم رٹتے رہیں گے پوری زندگی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر مجھے میرے پڑھانے کا انداز صحیح لگے آپ لوگوں کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، دبا کر شیئر بھی کیجیے گا جتنا ہو سکے۔ چلیے کرتے ہیں کلاس آج کے یہیں پر ختم، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔